أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السعدین ہے. یہ مقام صورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے منزلیں تلاوت کے لیے جو 7 منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے، تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے. لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا. تو یہ مقام ایسا ہے کہ اس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں. دو چیزیں قرآن السعدین، دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں. دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور 2 منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں. تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے. اس تیسرے گروپ کے ضمن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے. تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے. 14 صورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی 18ویں پارے تک. 7 پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں. اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ ہجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں، لیکن جو بھی غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، 14 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں. یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً 6.25 پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا. تعداد 4 تھی، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، لیکن 6.25 پارے. یہ 14 ہیں اور 7 پارے. ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں 3 صورتوں کے گروپس ہیں. پہلے 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں، پھر 3 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، پھر 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں. یہ جو سب گروپس بنتے ہیں 3 صورتوں کے، ان میں سے 2 صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے، وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی. تیسرے کی حیثیت زمینہ کی ہے، وہ منفرد ہے، وہ علیحدہ بات ہے. وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور اعراف میں دیکھ چکے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، ان میں سے انباء الرسل صرف 2 رکوع، باقی 9 رکوع جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی ثنائی، اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت، یہ مین مضمون ہے. اور سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 6 رکوع ہیں وہ کہ اس سے زائد 6.5 کے قریب کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہے.
باقی 4 سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں جو بھی رد و قضا ہے کفار کے ساتھ، یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تذکیر بے آلاء اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا، لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بے ایام اللہ، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے صادر ہوئے۔ پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسیپروکل نسبت ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ یونس میں جو 2 رکوع ہیں باء رسل کے، ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے اور درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں، اس کے بعد 1.5 رکوع حضرت موسیٰ پر ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو ملے گا سورہ ہود میں پورے 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ 29ویں پارے میں سورہ نوح، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے، زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور مسلسل 2 رکوع جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہے، کچھ نہیں۔ تو ریسیپروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں، وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو 3 سورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں۔ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہے ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ جو بشیر اور نذیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق